خبر ہے راولپنڈی سے، جہاں تحریک انصاف کا لیاقت باغ میں آج جلسہ ہے۔ ضلع انتظامیہ نے جلسے کی اجازت ضابطہ اخلاق اور قوانین کی پابندی سے مشروط کر دی ہے۔ جلسے کے دوران ریاست مخالف نعروں پر سختی سے پابندی ہوگی۔ آئینی اداروں، فوج اور عدلیہ کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ عمران خان اور دیگر وی آئی پیز منتظمین انتظامیہ اور پولیس سے تعاون کے پابند ہوں گے۔ عمران خان بلٹ پروف کیبن سے تقریر کرنے کے پابند ہوں گے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق عمران خان جلسہ گاہ اور سٹیج تک سیکیورٹی حصار میں آنے اور واپس جانے کے پابند ہوں گے۔ مزید جان لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے منصور ستی۔ منصور ستی، آگاہ کیجیے گا ضابطہ اخلاق سے متعلق۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسہ ہے اور اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے تحریک انصاف کو اجازت کے حوالے سے باضابطہ طور پر ضابطہ اخلاق کے قوانین کی سختی سے۔ ٹھیک ہے منصور ستی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں تحریک انصاف آج لیاقت باغ میں پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور ایسے میں ضلع انتظامیہ نے جلسے کی اجازت ضابطہ اخلاق اور قوانین کی پابندی سے مشروط کر دی ہے۔ جلسے کے دوران ریاست مخالف نعروں پر سختی سے پابندی ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق آئینی اداروں، فوج اور عدلیہ کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ عمران خان اور دیگر وی آئی پیز منتظمین انتظامیہ اور پولیس سے تعاون کے پابند ہوں گے۔ کراچی میں آج ضمنی انتخاب ہوا۔ NA 245 میں جو انتخاب ہوا اس میں پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے، جبکہ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، اور ابھی تک جو آپ کو بتائیں کہ 46 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں۔ 263 کل پولنگ سٹیشن ہیں، اور 46 پولنگ سٹیشنز کے نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمود مولوی 4580 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ MQM کے امیدوار معید انور 1397 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی نشست پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں اب تک 46 پولنگ سٹیشن کے نتائج آ چکے ہیں۔ 263 کل پولنگ سٹیشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولوی 4580 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ MQM کے امیدوار معید انور 1397 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ موجود ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، جبکہ MQM کے معید انور پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی پولیس افسران اور خاتون مجسٹریٹ کو دھمکیوں پر وزارت داخلہ نے رپورٹ تیار کی ہے۔ عمران خان کی تقریر کو پرانے مقدمے میں شامل کرنا ہے یا نیا مقدمہ بنانا ہے، مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ PTI کا بیانیہ دشمن ملک کا ایجنڈا ہے۔ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میری منسٹری نے اس بارے میں جو ہے وہ رپورٹ تیار کی ہے کہ آیا جو بیانیہ انہوں نے لاس بیلا کے شہداء کے اوپر ڈیولپ کیا، قوم میں نفرت پھیلانے کے لیے اپنے اداروں کے خلاف، تقریر جو ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور کیا اس تقریر کو اس مقدمے کا ہی حصہ بنایا جائے اور اس کا حصہ بنا کر عمران خان جو پہلے بھی اس مقدمے میں ایما کا ملزم ہے، اس کی اس تقریر کو بھی اس کا حصہ بناتے ہوئے اس مقدمے میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، یا اس مقدمے میں بطور ملزم ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے، یا اس کے اوپر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے۔ اس بارے میں وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور ہم لا منسٹری سے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے اس بارے میں رائے لے رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ میں ہونے والی طوفانی بارش سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے ابرار احمد سے۔ ابرار، آگاہ کیجیے۔ جی ہاں بالکل، کوئٹہ شہر میں دوپہر میں جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ وقفے سے اب تک جاری ہے، اور شہر میں اب تک جو ہے وہ 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے بعد جو شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ شہر کے کئی جو ہے وہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کوئٹہ کے جو نواحی علاقے ہیں اس میں جو ہے وہ بارش کا جو پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ کوئٹہ کے علاقہ نواں قلعہ ہے، مشرقی بائی پاس اور سیٹلر ٹاؤن میں جو ہے ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوئی کہ وہاں پہ جو برساتی پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इस वक्त भी जारी है और जो है ये बारिश का पानी मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के इलाके नवा किली में, जहाँ पे जो बारिश का पानी है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आया है और लोगों के घरों में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। कराची के इलाके मलीर नदी में बह जाने वाली गाड़ी को 4 रोज़ बाद निकाल लिया गया। खातून की लाश भी तलाश कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक नदी से रास्ता बनाकर झाड़ियों से गाड़ी को निकाला गया। गाड़ी मालिकान के हवाले की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आज ऑपरेशन के दौरान लापता खातून की लाश मिल गई, ताहम ड्राइवर की तलाश जारी है। कार सवार जीशान और बच्चों की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी हैं। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे, जिनमें से 6 की लाशें निकाली जा चुकी हैं।